ایک چھوٹا سا عمل مگر اس کا اجر اتنا بڑا کہ سن کر انسان حیران رہ جائے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے والا ہوں جو شاید آپ نے سنی ہو مگر جس کی گہرائی شاید آپ نے کبھی محسوس نہ کی ہو۔ ہم میں سے بہت سے لوگ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ پوری سورہ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ چند آیات پر اکتفا کرتے ہیں۔ مگر کتنے لوگ جانتے ہیں کہ آخر یہ سورہ دجال کے فتنے سے کیوں بچاتی ہے؟ کون سی آیات ہیں جن کا خاص ذکر احادیث میں آتا ہے؟ اور ان آیات میں ایسا کیا ہے جو انسان کے دل کو اس سب سے بڑے فتنے کے سامنے مضبوط کھڑا رکھتا ہے؟ یہ سوال سادہ لگتا ہے مگر اس کا جواب بہت گہرا ہے۔ پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ احادیث میں بالکل کیا آیا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ایک دوسری روایت میں آخری 10 آیات کا ذکر ہے اور ایک روایت میں پوری سورہ پڑھنے کی فضیلت آئی ہے۔ علماء نے فرمایا کہ دونوں روایات درست ہیں اور ان میں کوئی تضاد نہیں۔ جو پوری سورہ پڑھے وہ بہترین ہے، جو پہلی 10 آیات پڑھے وہ بھی محفوظ رہے گا اور جو آخری 10 آیات پڑھے وہ بھی۔ مگر سوال یہ ہے کہ ان آیات میں ایسا کیا ہے؟ آئیے پہلی 10 آیات کا سفر کرتے ہیں۔ سورہ کہف کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد بیان کی۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی۔ یہ کتاب جس میں کوئی کجی نہیں، بالکل سیدھی ہے۔ یہ آیت ہمیں سب سے پہلے یہ بتاتی ہے کہ ہدایت صرف اللہ کی کتاب میں ہے۔ دجال جب آئے گا تو وہ خود کو ہدایت دینے والا بتائے گا، وہ خود کو رب کہے گا، وہ لوگوں کو اپنی طرف بلائے گا۔ مگر جس دل میں یہ یقین پختہ ہو کہ ہدایت صرف اللہ کے کلام میں ہے، وہ دل کسی اور کی طرف نہیں جھکے گا۔ پھر آگے چلتے ہیں اور اصحاب کہف کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ یہ کچھ نوجوان تھے، اپنے دور کے سب سے بڑے فتنے میں گھرے ہوئے۔ ان کے چاروں طرف ایک ایسا حکمران تھا جو خود کو رب کہلواتا تھا۔ ایک ایسا معاشرہ تھا جہاں بتوں کی عبادت ہوتی تھی۔ ایک ایسا ماحول تھا جہاں ایمان رکھنا جان کو خطرے میں ڈالنا تھا۔ مگر ان نوجوانوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا باؤنیار باؤ ال سے اموتن وائل نرزن، ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی کو رب نہیں مانیں گے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم نے بہت بڑی بات کہی۔ یہ وہ جملہ ہے جو دجال کے سامنے بھی کہنا ہوگا۔ جب دجال آئے گا اور کہے گا کہ میں رب ہوں، تب مومن کے دل میں وہی آواز گونجے گی جو ان نوجوانوں نے کہی تھی، میرا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، تو رب نہیں ہے۔ علماء نے فرمایا کہ اصحاب کہف کی کہانی دراصل ایک تربیت ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ جب پوری دنیا ایک طرف ہو اور تم اکیلے دوسری طرف کھڑے ہو تو ایمان کیسے بچایا جاتا ہے۔ اور یہی وہ سبق ہے جو دجال کے دور میں سب سے زیادہ کام آئے گا، کیونکہ اس وقت اکثریت دجال کے پیچھے ہوگی اور مومنوں کی تعداد بہت کم ہوگی۔ اب آتے ہیں ان آیات میں جو مال اور دنیا کی حقیقت بیان کرتی ہے۔ سورہ کہف میں 2 باغوں والے شخص کی کہانی ہے۔ ایک شخص جس کے پاس 2 خوبصورت باغ تھے، بہتا پانی تھا، دولت تھی، عزت تھی، اور اس نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ یہ سب کبھی ختم ہوگا۔ وہ گھمنڈ میں آ گیا۔ اس نے سوچا کہ اس کی دنیاوی طاقت ابدی ہے۔ دجال بھی یہی کرے گا، وہ لوگوں کو دنیاوی چیزوں سے خریدے گا۔ جو اسے مانے گا اس پر بارش برسے گی، فصل اگے گی، دولت ملے گی۔ جو انکار کرے گا اس پر قحط پڑے گا، زمین بنجر ہو جائے گی۔ وہ لوگوں کو دنیا کے ذریعے آزمائے گا۔ مگر جس شخص کے دل میں یہ آیت بیٹھی ہو کہ دنیا کی یہ چمک عارضی ہے، کہ سب سے بڑی طاقت والا شخص بھی ایک دن مٹی ہو جاتا ہے، کہ اصل دولت تقوی ہے نہ کہ باغ اور کھیت، وہ شخص دجال کی پیشکش پر دھوکہ نہیں کھائے گا۔ اور پھر اس سورہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی کہانی آتی ہے۔ یہ کہانی علم کی کہانی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم نبی بھی ایک ایسے بندے کے پاس سیکھنے گئے جسے اللہ نے خاص علم عطا کیا تھا۔ اس کہانی میں بار بار یہ سبق آتا ہے کہ ظاہر ہمیشہ سچ نہیں ہوتا۔ وہ کشتی جسے توڑا گیا اصل میں بچائی گئی۔ وہ بچہ جسے قتل کیا گیا اصل میں اس کے والدین کو ظلم سے بچایا گیا۔
وہ دیوار جسے بغیر معاوضے کے بنایا گیا، اصل میں 2 یتیم بچوں کا خزانہ محفوظ کیا گیا۔ ہر بار ظاہر کچھ اور تھا، باطن کچھ اور۔ دجال کا پورا فریب اسی پر قائم ہے۔ وہ جو دکھائے گا وہ سچ نہیں ہوگا۔ جو چیز اچھی لگے وہ بری ہوگی، جو چیز بری لگے وہ اچھی ہوگی۔ اس کی آگ پانی ہوگی اور اس کا پانی آگ ہوگا۔ اور جس شخص کے دل میں یہ سمجھ ہو کہ ظاہر ہمیشہ حقیقت نہیں ہوتا، جسے یاد ہو کہ اللہ کے فیصلے میں وہ حکمت ہوتی ہے جو بظاہر سمجھ نہیں آتی، وہ شخص دجال کے جادو میں نہیں آئے گا۔ اب آتے ہیں آخری 10 آیات کی طرف جو سورہ کہف کا اختتام ہے۔ ان آیات میں ذوالقرنین کی کہانی ہے۔ وہ ایک عظیم حکمران تھا جسے اللہ نے زمین پر طاقت عطا فرمائی تھی۔ اس نے آجوج ماجوج کے فتنے سے لوگوں کو بچانے کے لیے ایک مضبوط دیوار بنائی۔ مگر اس کام کے بعد اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ایزیا رمیم ربنوا، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ اس نے اپنی طاقت کا کریڈٹ اپنے آپ کو نہیں دیا، اللہ کو دیا۔ اور پھر سورہ کے بالکل آخر میں وہ آیات ہیں جو دل کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا وہ لوگ جو کافر ہیں سمجھتے ہیں کہ وہ میرے بندوں کو دوست بنا سکتے ہیں بجائے میرے؟ کیا ہم نے جہنم کو کافروں کی مہمانی کے لیے تیار نہیں کیا؟ اور آخری آیت، قال اعلان ابن عوام ابن خسرن یمیلالف، کہہ دو کیا میں تمہیں بتاؤں وہ کون ہیں جن کے اعمال سب سے زیادہ ضائع ہوئے؟ وہ لوگ جن کی ساری محنت دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ آیت دجال کے پیروکاروں کی تصویر ہے۔ وہ لوگ جو دجال کے پیچھے لگیں گے وہ سمجھیں گے کہ وہ درست راستے پر ہے۔ وہ سوچیں گے کہ ہم نے عقل مندی کی، دجال نے بارش دی، فصل دی، دولت دی تو ہم نے اسے مان لیا۔ مگر ان کے سارے اعمال ضائع ہوں گے کیونکہ انہوں نے جھوٹے کو سچا مان لیا۔ علماء نے فرمایا کہ سورہ کہف دراصل 4 فتنوں کا علاج ہے۔ پہلا فتنہ دین کا، یعنی اصحاب کہف جیسے حالات میں اپنا ایمان کیسے بچائیں۔ دوسرا فتنہ دولت کا، یعنی 2 باغوں والے کی کہانی۔ تیسرا فتنہ علم کا، یعنی حضرت موسیٰ اور خضر علیہما السلام کا واقعہ۔ چوتھا فتنہ طاقت کا، یعنی ذوالقرنین کی کہانی۔ اور دجال ان 4 فتنوں کو ایک ساتھ لے کر آئے گا۔ وہ دین کی آزمائش لائے گا جب خود کو رب کہے گا۔ وہ دولت کی آزمائش لائے گا جب بارش اور فصل کا اختیار استعمال کرے گا۔ وہ علم کی آزمائش لائے گا جب غیبی باتیں بتائے گا۔ اور وہ طاقت کی آزمائش لائے گا جب مردوں کو زندہ کرنے کا مظاہرہ کرے گا۔ اور سورہ کہف ان 4 کا جواب پہلے سے دے چکی ہے۔ یہ وہ حکمت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان روشنی ہوگی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ روشنی اس کے اور مکہ کے درمیانی فاصلے تک پہنچتی ہے۔ یہ نور صرف دنیاوی راستہ نہیں روشن کرتا، یہ دل کا راستہ روشن کرتا ہے، سوچ کا راستہ روشن کرتا ہے اور آخرت کا راستہ روشن کرتا ہے۔ تو پھر آج سے ہمارا معمول کیا ہونا چاہیے؟ ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھیں، پوری سورہ۔ اگر پوری نہ ہو سکے تو پہلی 10 آیات ضرور پڑھیں اور انہیں یاد کریں۔ آخری 10 آیات بھی یاد کریں۔ مگر صرف پڑھنا کافی نہیں، اس کے معنی سمجھیں۔ اصحاب کہف کی کہانی میں اپنی زندگی کا سبق ڈھونڈیں۔ خضر علیہ السلام کے واقعات میں ظاہر اور باطن کا فرق سمجھیں۔ ذوالقرنین کی عاجزی سے سیکھیں، کیونکہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں اترا، قرآن سمجھنے کے لیے اترا۔ اور جو قرآن کو سمجھ لے اس کے دل میں وہ نور آ جاتا ہے جسے کوئی فریب بجھا نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ہتھیار مفت دیا، بغیر کسی قیمت کے، بغیر کسی شرط کے۔ صرف پڑھو، سمجھو اور اپنے دل میں اتار لو۔ دجال جب بھی آئے، جو بھی کرے، جو بھی دکھائے، جو بھی کہے، اس دل کو کچھ نہیں ہوگا جس میں سورہ کہف کی روشنی ہوگی، کیونکہ اللہ کا نور سب سے بڑا نور ہے، اور اس نور کے سامنے دجال کا سارا جادو بجھ جائے گا جیسے صبح کی روشنی میں رات کا اندھیرا مٹ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ ابھی ہمارے چینل ہسٹری آف اسلام کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔